السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے خلاف مخالفین کا 7واں حربہ، سودے بازی۔ دراصل قریش کا مقصد یہ تھا کہ اسلام اور جاہلیت آپس میں گڈ بڈ ہو جائے، مل جائے، مشرکین اپنی بعض باتیں چھوڑ دیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی کچھ باتوں سے دستبردار ہو جائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَدُّوا لَوْ تُدْحِنُوا فَيُدْحِنُونَ۔ انہوں نے چاہا کاش آپ کچھ نرمی کریں تو وہ بھی نرمی اختیار کر لیں۔ اسی سلسلے میں انہوں نے یہ پیشکش کی کہ ایک دن آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کیا کریں اور ایک دن ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کیا کریں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ کافرون نازل فرمائی، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ کہو اے کافرو، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس فضول سودے بازی اور بہتاؤ کا قصہ ہی تمام کر دیا۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ساتھ بھی ایسے ہی سودے بازی کی کوشش کی تھی اور پیشکش کی تھی کہ ہم ولید بن مغیرہ کا بیٹا عمارہ آپ کے سپرد کر دیتے ہیں، آپ اس کے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سپرد کر دیں، پھر ہم جانیں اور ہمارا کام۔ اسی طرح جب ابو طالب بیمار ہوئے اور قریش کو ان کی شدت مرض کا پتہ چلا تو آپس میں کہنے لگے، حمزہ اور عمر دونوں مسلمان ہو چکے ہیں اور محمد کا دین تمام قریشی قبائل میں پھیل چکا ہے، آؤ ابو طالب کے پاس چلیں اور ان سے کہیں کہ محمد کے ساتھ ہمارا معاہدہ کروا دیں۔ اللہ کی قسم ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں مسلمان ہمارے دین پر غالب نہ آ جائیں۔ جب ان کا وفد ابو طالب کے پاس پہنچا اور ان سے بات چیت کی تو ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، بھتیجے یہ تیری قوم کے سردار آئے بیٹھے ہیں تاکہ تجھ سے کچھ لے لیں اور کچھ دیں، یعنی تجھ سے معاہدہ کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، یہ لوگ صرف ایک کلمے مجھے دے دیں، اس کے ذریعے سے پورے عرب کے بادشاہ بن جائیں گے اور سارے عجم ان کے مطیع اطاعت گزار ہو جائیں گے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس کے ذریعے سے عرب ان کے ماتحت ہو جائیں گے اور عجم ان کو جزیہ دیا کریں گے۔ وہ لوگ آپ کی بات سن کر حیران و پریشان ہو گئے اور کہنے لگے، صرف ایک کلمہ؟ آپ نے فرمایا، ہاں صرف ایک کلمہ۔ ابو جہل کہنے لگا، ہاں تمہارے باپ کی قسم 10 کلمے لے لو۔ آپ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ کہہ دو، اللہ کے سوا تمام معبودوں سے دستبردار ہو جاؤ۔ وہ حیرت سے ہاتھ بجانے لگے، پھر کہنے لگے، اے محمد تم ہمارے تمام معبودوں کے بجائے صرف ایک معبود بنانے لگے ہو، یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے۔ پھر وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، یہ شخص تمہیں تمہارے مطلب کی کوئی چیز نہیں دے گا، اٹھو اور اپنے دین پر جمے رہو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارے اور اس کے درمیان کوئی فیصلہ فرما دے۔ پھر وہ اٹھ کر چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں سورہ صاد کی ابتدائی آیات نازل کی۔ آخر میں مولا کریم سے دعا ہے کہ ہم تمام کو اپنے نبی کی سیرت سمجھنے، پڑھنے اور سننے کی توفیق دے اور اپنے دین اسلام کو مضبوطی سے پکڑ کر اس پر قائم و دائم رہنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔